الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب گرامی، ممتاز عالم دین، عظیم مذہبی سکالر، خطیب اسلام حضرت علامہ مفتی عبد المجید فیضی دامت برکاتہم، آپ کے والد گرامی جناب محترم مہر محمد رمضان سیال مرحوم و مغفور دنیا سے رحلت کر گئے، ہم سب ان کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ دور و نزدیک سے عوام اہل سنت عشاقان رسول اس پروگرام کے اندر ایصال ثواب کے اس پروگرام میں شریک ہیں، اہل علم، جید مشائخ، قراء، ثناخان، اہل عقیدت و محبت یہاں پہ شریک ہوئے ہیں۔ میں ممتاز عالم دین صاحبزادہ حضرت علامہ قاری محمد عدنان فیصل صاحب کے ہمراہ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کی طرف سے حضور شیخ الاسلام قائد ملت اسلامیہ قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری زید مجدہ آپ کی تحریک کی نمائندگی کرنے کے لیے مرکز کی طرف سے حضرت علامہ مفتی عبد المجید فیضی صاحب کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے قبلہ کی طرف سے جو خصوصی طور پہ مجھے پیغام دیا گیا، افسوس کا، تعزیت کا، اس پروگرام کے اندر جو میری شرکت ہے، بالخصوص بیان تو آپ اہل علم سے یقیناً کافی دیر سے سن رہے ہیں، میں تو اپنا ایک فرض منصبی بالخصوص اس مرد کلندر کی طرف سے کہ جس کی محبت کے مشن جو مشن محبت رسول کا ہے، جو مشن تعظیم رسول کا ہے، جو مشن تکریم رسول کا ہے، جو مشن تعظیم صحابہ کا ہے، جو مشن مودت اہل بیت کا مشن ہے، جو مشن احیاء اسلام کا مشن ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دین کا آپ نے خوبصورت جو ایک ذمہ داری اور ایک بیڑا اٹھایا ہے، جو ایک مخصوص علاقے کے اندر نہیں
جذبات سے ہٹ کر، مبالغہ سے ہٹ کر اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کو دعوت میں دے رہا ہوں، وقت ملے تو مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کے پوچھئے گا کہ تحریک منہاج القرآن کا سفر، جو عشق رسول کا سفر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہ نے آج سے 40 سال پہلے جو سفر شروع کیا تھا، میرا رب گواہ ہے، مکین گنبد خضراء اس بات پہ گواہ ہے، وہ سفر شرق سے لے کر غرب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا، تعظیم رسول کا، احیاء اسلام کا وہ مشن جو گھر گھر پہنچ رہا ہے، اس مشن کا ساتھی میں بھی ہوں، اس مشن کے ساتھی ہمارے یہ علماء بھی ہیں، اور اسی مشن کے ساتھی حضرت علامہ مفتی عبدالمجید فیضی صاحب بھی ہیں۔ میں یقیناً آپ دوست دور دراز سے چل کے آئے ہیں، کوئی اس پروگرام کے اندر سورت فاتحہ پڑھ کے آیا ہوگا، کسی نے کلام مجید کی دیگر مختلف سورتیں پڑھی ہوں گی، کسی نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہوگا۔ جو جہاں سے آیا اپنی محبت کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ، علم دوست اس شخصیت کے ساتھ تعزیت کے لیے، محبت کے لیے یہاں پہ ہم شریک ہوئے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے ہماری یہ حاضری اپنی جگہ، لیکن جس خوبصورت مشن کا ساتھی ہمارا یہ دوست، ہمارے یہ علماء کونسل پنجاب کے جو صوبائی ناظم دعوت ہیں، جس مشن کے یہ ساتھی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے اہل علم یہ یہاں پہ تشریف فرما ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم دین کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء کا سونا وہ دیگر عوام کے جاگنے سے نہیں بلکہ ان کی ساری رات کی عبادت سے اہل علم کا سونا وہ افضل ہے۔ اہل علم کا سونا جو طلب علم کے لیے چلتا ہے، یہ اہل علم علماء تشریف فرما ہے، انہوں نے ساری زندگی دین پڑھا پڑھایا۔ میں کسی تفصیلی خطاب کی طرف نہیں جا رہا، صرف میں آپ کو حدیث کا، دین کا یہ پیغام آپ کے سامنے دے کے جا رہا ہوں کہ جو شخص علم دین کو حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ملائکہ اس کے قدموں کی نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے ملائکہ اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے چلا، اس کی عظمت کا یہ شان ہے، اس کی عظمت یہ ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، جس نے علم دین حاصل کر لیا ہو اور جو دوسروں کو علم دین سکھا رہا ہو، اس کی عظمت و شان کا کیا عالم ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسا شخص جب دنیا سے جاتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درختوں کے اندر جو اللہ کی مخلوق ہے، فضاؤں کے اندر جو اللہ کی مخلوق ہے، جو زمین کے ذرے ہیں جو وہاں پہ اللہ کی مخلوق ہے، جو یہاں پہ پانی کے اندر، جو سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر مچھلیاں ہیں، اللہ کی وہ مخلوق جو ہے اس جانے والے عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ احباب گرامی،
ذرا کلام مجید فرقان حمید کی وہ آیت مقدسہ جس کا میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے پڑھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، میرے محبوب تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ مقام غور ہے، اللہ رب سارے جہانوں کا، اللہ رب سارے جہانوں کا۔ کلام مجید فرقان حمید کی پہلی آیت مقدسہ، الحمدللہ رب العالمین، میرا رب فرماتا ہے میں سارے جہانوں کا رب، سارے جہانوں کا میں رب۔ مگر یہاں پہ اس مقام کی پر اللہ کی ذات اپنے محبوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے رب اعلان کر رہا ہے، میرے محبوب تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ سارے جہانوں کا رب، لیکن یہاں پہ اپنے محبوب کو بالخصوص مخاطب کر کے یہ جو بات فرما رہا ہے، میرے حبیب تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیا؟ کہ عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی، عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی، صرف عبادت اللہ کی۔ دنیا کے اندر عزت والے، شانوں والے، مرتبے والے، کمالات والے لاکھوں ہزاروں ہیں، لیکن عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے، محبوب وہ تیرا رب ہے وحدہ لا شریک، وہ تیرا رب ہے وحدہ لا شریک، جس کی عبادت ہے۔ کائنات کے اندر عزتوں والے، شانوں والے بڑے ہیں، اللہ نے عزتیں دی ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، عزت رسولوں کے لیے، عزت مومنین کے لیے، مومنوں کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے مومنوں کے لیے عزت ہے۔ جو مومن بنے، جو مومن بنے، میرا جی کرتا ہے میں ایک ایک لفظ پہ بولوں، محبت کے موتی آپ کے سامنے رکھوں، لیکن وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میں گفتگو سمیٹ کے آپ کے سامنے صرف اگلے آنے والے چند لمحات کے اندر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ احباب گرامی، عزت مومنوں کے لیے، مومن کون ہوتے ہیں؟ جو مصطفیٰ کریم کے غلام ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان والا نبی، عزت والے جو لوگ ہیں، اور کون ہیں وہ عزت والے؟ جن کے گلے کے اندر مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا آ گیا، وہ عزت والے ہیں۔ اور جو وہ مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ جملے آج کے اس پروگرام کے اندر تحفہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دنیا کہتی ہے، یقیناً اپنی طرف سے نہیں کہتی، سچ ہی کہتے ہیں کہ قبر کے اندر سختیاں ہوتی ہیں، ہاں ہوتی ہیں، ہوتی ہیں۔ قبر اندھیرا، قبر کے اندر 100 طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ان کی ہوتی ہیں جن کا وارث کوئی نہیں ہوتا، جن کا وارث کوئی نہیں ہوتا، جن کا راکھا کوئی نہیں ہوتا، جن کے پیچھے ختم درود کہلانے والا کوئی نہیں ہوتا، جنہیں دعاؤں کے اندر یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے،
جن کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں اللہ اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اگر عذاب آیا بھی ہو ان کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قبر کی دو حالتیں ہوتی ہیں، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفرۃ النار، یا تو قبر جنت کا ایک باغ ہوتی ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور بآواز بلند بولیے سبحان اللہ۔ اگر اور تھوڑا سا جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور محبت کا مظاہرہ کریں، اللہ کی توحید کی پر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے بات کہی، اہل علم تشریف فرما ہے، رب کا قرآن سورہ یاسین اٹھائیے، میرا رب فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، جب کل قیامت کا دن ہوگا میرا رب فرماتا ہے تمہاری زبانیں بھی بول رہی ہوں گی، تمہارے ہاتھ بھی بول رہے ہوں گے، تمہارے پاؤں بھی بول کے گواہیاں دے رہے ہوں گے مولا انہوں نے یہ کیا ہے۔ احباب گرامی، جب تم چل کے آئے اس خوبصورت پیغام کے اندر علماء آئیں گے، مشائخ آئیں گے، ان کی زیارت بھی ہوگی، ان کے خطابات بھی سنے جائیں گے، ان کے علمی روحانی بیان سن کے اپنی عقیدتوں کو درست کیا جائے گا۔ احباب گرامی ذرا غور کیجئے، قبر کے اندر ایک حال القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کا ایک حال یہ ہے وہ جنت کا باغ، وہ جنت کا باغ۔ دوسرا حال وَإِنَّمَا حُفْرَةٌ مِّنْ حُفْرَةِ النَّارِ، وہ جہنم کا گڑھا، وہ جہنم کا گڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کی قبریں برابر، بولیے سب کی قبریں برابر، جہنم کے گڑھے ان کے ہیں جن کا وارث کوئی نہیں، کوئی نہ ہوئے جناب وارث، جن کو دعاؤں کے اندر یاد کرنے والا کوئی نہیں، جنہیں محبت کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھا جائے، جنہیں قرآن پڑھ کے جنہیں ثواب پہنچایا جائے، جنہیں درود پڑھ کے جنہیں ثواب پہنچایا جائے، اور جن کے اچھے وارث پیچھے موجود ہوں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا بثلاث، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، 3 چیزیں ہیں کہ جانے کے بعد بھی ان کا ثواب انہیں قبر کے اندر پہنچتا رہتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک ہے من صدقۃ جاریۃ، ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے والد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے اور دعا کرے پروردگار میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرا بھائی ہے، جی میرے عزیز و اقارب ہیں، مالک ان کی مغفرت فرما، او علم ینتفع بہ، یا پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے گیا تھا، اس اولاد نے ایسا علم سیکھا تھا، خود سیکھا آگے سکھایا، خود سیکھا آگے سکھایا۔ احباب گرامی، ہمارے محترم بزرگ میر محمد رمضان سیال، اللہ تیری قبر کی پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تیری قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، تو حضور کی امت کو مفتی عبد المجید فیضی کے صورت کے اندر حضور کی امت کو دین کا ایک عالم دے گیا، جس نے علم پڑھا ہے
آگے علم پڑھا رہا ہے، ان کے شاگرد آگے پڑھائیں گے، وہ آگے پڑھائیں گے، ان کا پڑھایا ہوا علم جو ہے جب تک آگے چلتا رہے گا دنیا عمل کرتی رہے گی۔ مہر محمد رمضان تیری قبر کی پر قدرت کی رحمتوں کی برسات۔ احباب گرامی، یہ آخری حدیث کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے، آخری حدیث کا ایک حصہ اور اس محفل کا ایک خوبصورت حصہ حدیث پاک کے اندر میری جماعت کے، میرے مسلک کے جید علماء، مشائخ، اہل علاقہ کے شیوخ طریقت یہاں پہ تشریف فرما ہیں، بزرگان دین ملت یہاں پہ تشریف فرما ہیں، علماء حقہ کا اور مشائخ اسلام کے چہروں کی زیارت اللہ کی عزت کی قسم یہ عبادت ہے۔ علماء کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، کسی کا دنیا سے انتقال ہوتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے پیچھے اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار، اس کے بچے، اس کے بھائی، اس کے چاہنے والے، اس کے ساتھ محبت کرنے والے، حضور فرماتے ہیں وہ اس کے لیے صدقہ کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے محبت کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب اس کی طرف سے صدقہ کیا جاتا ہے، محبت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ جو محبت کا پیغام ہے یہ بہترین صدقہ ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ یہ محفل پاک جس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، رسول اللہ کی نعت ہے، حضور کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ ہے، قرآن و سنت کا بیان ہے، صدقات ہو رہے ہیں، خیرات ہو رہی ہے، جی سارے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور بہترین صدقہ علم نافع، علم نافع بہترین صدقہ۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی ایسا شخص دنیا سے جاتا ہے، اس کے چاہنے والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل مولا کیا حکم ہے؟ مالک فرماتا ہے جبریل فرشتوں کی ایک جماعت لے لو۔ مولا عمل ہو گیا، رب فرماتا ہے جنت سے ایک نورانی تھال منگا لو، محبت سے بولیے، جنت سے ایک نورانی تھال منگا لو۔ مولا کیا کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے میرے ان بندوں نے، میرے محبوب کے ان غلاموں نے یہ جو صدقہ کیا ہے نا، تسبیح، درود، ذکر، تلاوت، درود، قرآن خوانی، صدقات و خیرات، یہ جو کچھ بھی اہتمام کیا ہے اس کا سارا ثواب اس کے اندر رکھو، صدقہ کو اندر رکھو۔ اللہ فرماتا ہے جبریل فرشتوں کی ایک جماعت کو ساتھ لے لو، پوری ایک جماعت جائے، قبرستان پہنچ کے آواز دے دو، اے فلاں ابن فلاں، کسے آواز دی جا رہی ہے؟ فلاں کے بیٹے فلاں، توجہ کر۔ وہ جانے والا مسافر متوجہ ہوتا ہے، علماء گواہ ہیں۔ اس حدیث کو شرح الصدور میں امام سیوطی نے بیان کیا، دیگر علماء نے اس کو بیان کیا۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جناب جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ قبرستان پہنچتے ہیں، آواز دی جاتی ہے اے فلاں کے بیٹے فلاں، ادھر متوجہ ہو، دیکھ تیرے بچوں نے، تیرے بچوں نے، تیرے بھائیوں نے، تیرے دوستوں نے، تیرے چاہنے والوں نے یہ تیرے لیے اہتمام کیا ہے، تیرے لیے پیچھے سے تحفہ بھیجا ہے۔ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ دیکھ تیرے لیے تحفہ آیا ہے،
وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے لیے پیچھے سے تحفہ آیا ہے، وہ تحفہ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اور جو دیگر دائیں بائیں اہل قبرستان جو دیگر ہوتے ہیں قبروں والے، وہ اس کی کیفیت کو دیکھ کے، اس کی خوشی کو دیکھ کے کہتے ہیں تو بڑا اچھا تھا، تو بڑا اچھا تھا، پیچھے بڑے اچھے لوگ چھوڑ آیا، اچھی اولاد چھوڑ آیا، اپنے اچھے بچے چھوڑ آیا، اچھے دوست چھوڑ آیا، جنہوں نے تجھے اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا، تجھے صدقات و خیرات کے اندر یاد رکھا۔ کاش ہم بھی آتے ہوئے کوئی پیچھے ایسے لوگ چھوڑ آتے، وہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھتے، آج ہمارے لیے بھی پیچھے سے تحفے آ رہے ہوتے۔ احباب گرامی، تو یہ محفل، یہ ختم پاک کی محفل، یہ کل شریف کی محفل، جس کے اندر قرآن پڑھا گیا، ذکر کیا گیا، تلاوت کی گئی، درود و سلام پڑھا گیا، ختم شریف پڑھا گیا، جس کے اندر قرآن ہے، یا رسول اللہ کا فرمایا ہوا خوبصورت بیان۔ جی، جب مہر محمد رمضان سیال کی قبر کی پر یقیناً ہمارا ایمان، فرشتے پہنچیں گے، مہر صاحب اپنی قبر کے اندر خدا کا شکر کر رہے ہوں گے، مولا تیری ذات کا شکر ہے، تیرے محبوب کے دین بچوں کو پڑھا کے آیا، دوستوں کو بتا کے آیا، انہوں نے میرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ احباب گرامی، یہ ہے ہمارے آج کی اس محفل کا مقصد، مدعا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ میرا رب فرماتا ہے، لوگو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ دنیا کے اندر ہوں تب بھی ان کی خدمت گزاری کرنا، ان کے چہرے کی زیارت کرنا، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ کلام کرنا، اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبر کی زیارت کے لیے تیرا چل کے جانا، ایک ایک قدم اٹھا کے جانا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں اس کے قدم کو لکھ لو، جتنے اس نے قدم اٹھائے ہیں ہر قدم کی پر اس کے درجے بلند کرو، اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے والد کی یا والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے میرے اس بندے کا نام بخشے ہوئے لوگوں کے اندر لکھ لکھ۔ التجا کی جاتی ہے خالق و مالک کی مقدس بارگاہ کے اندر، میرا مالک ہماری اس مجلس کو، آج کے ہمارے اس نورانی پروگرام کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ سرکار کے پیارے جوڑوں کا صدقہ ہماری اس محفل کو اللہ قبول فرما لے، اور ہمارے اس بھائی حضرت علامہ مفتی عبد المجید فیضی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والد بزرگوار کے لیے بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ ان کی زندگی بھر کی حسنات کو قبول فرمائے، اور بتقاضے بشریت اگر کوئی ایسا عمل ہو گیا، فرائض میں کوئی کمی رہ گئی، اللہ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے محبوب کی پیاری نسبت کا صدقہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی قبر کے اوپر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضور شیخ الاسلام ڈائریکٹ بھی مفتی صاحب کے ساتھ افسوس کریں گے، اور ہمیں مرکز کی طرف سے بھیجا گیا، میں منہاج القرآن علماء کونسل کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے یہاں پہ قبلہ شیخ الاسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا، علماء حاضر ہوئے، مشائخ حاضر ہوئے، دیگر لوگ حاضر ہوئے، اللہ سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔